بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو ان جاءکم فاسق بنبأ اگر آئے تمہارے پاس کوئی گنہگار، کوئی کچا انسان، کوئی شریر خبر لے کر، فتبینوا تم خوب تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ کہ کہیں تم کسی قوم کو مصیبت میں نہ ڈال دو جہالت کی وجہ سے، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین اور تم اپنے کیے پر پچھتانے لگو، اور جان لو کہ بے شک تم میں اللہ کے رسول ہے، لو یطیعکم فی کثیر من الامر اگر وہ تمہارا کہنا مانے تمہارے بہت سارے کاموں میں، لعنتم تو تم کو دشوار ہونے لگے، ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان لیکن اللہ تعالی شانہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنایا ہے، وزینہ فی قلوبکم اور اس نے اس ایمان کو تمہارے دلوں میں مزین کیا ہے، وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اور اس نے تمہارے لیے کفر اور فسوق اور عصیان کو مکروہ کیا ہے، اولئک هم الراشدون یہی لوگ ہدایت پائے ہوئے ہیں، فضلا من اللہ ونعمہ اللہ تعالی شانہ کی طرف سے بطور فضل اور بطور نعمت کے، واللہ علیم حکیم اللہ تعالی شانہ جاننے والے حکمت والے ہیں۔ یہ ایک اور ادب کی طرف اللہ تعالی شانہ نے ہمیں اشارہ کیا ہے۔ یہ آیت کیوں نازل ہوئی، اس کا پس منظر کیا ہے، کیا واقعہ بنا جس کی بنیاد پر اللہ تعالی شانہ کو یہ آیت کریمہ اتارنی پڑی۔ سن ہجری 5 میں ایک لڑائی ہوئی تھی بنو المستلق کے لوگوں کے ساتھ، اس کو غزوہ بنو المستلق بھی کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہ لوگ کچھ تیاری کر رہے ہیں اسلام کے خلاف، تو حضور نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ مل کر ان کا مقابلہ کیا۔ اللہ تعالی شانہ نے مسلمانوں کو کامیابی نصیب فرمائی اور وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔
مسلمان ہو گئے تو یہ قبیلہ بنو المستلق کا ایک سردار حارث بن زرار بن ابی زرار، ان کی ایک لڑکی اور ان کی صاحبزادی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، حضرت جویریہ بنت حارث، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت میمونہ بنت حارث ہے، الگ الگ قول ہے، جویریہ بنت حارث یا میمونہ بنت حارث۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور پاکیزہ خاتون ہے۔ تو ان کے والد صاحب حضرت حارث بن زرار یہ بھی مسلمان ہو گئے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز کے مسائل اور زکوٰۃ کے مسائل سارے بتائے، اور حضور کے سامنے انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے قوم اور اپنے قبیلے والوں کے پاس جاؤں گا اور وہاں جا کر ان کے اموال کو دیکھوں گا، اور مجھے ایسا لگے گا کہ یہ صاحب مال ہیں، ان سے زکوٰۃ لینی چاہیے، تو ان کی ساری زکوٰۃ کو میں وصول کر کے جمع کر لوں گا۔ اس زمانے میں، آج کے زمانے میں تو خالی سونا اور چاندی کی شکل میں لوگوں کے پاس مال ہوتا ہے، روپیے پیسے کی شکل میں ہوتا ہے، نقد مال تجارت کی صورت میں ہوتے ہیں لوگوں کے پاس پیسے۔ جو عذر والے نہ ہو تو ان کو تو چاہیے کہ ہاں عذر ہو، درد ہو تو الگ بات ہے، بغیر عذر کے بیٹھنا نہیں چاہیے۔ ادب قرآن کی تفسیر کا بہت ضروری ہے۔ خیر، تو اس زمانے میں لوگوں کے پاس بکریاں ہوتی تھی، گائے ہوتی تھی، بھینسیں ہوا کرتی تھی، اونٹ ہوا کرتے تھے، بکریوں کا نصاب تھا، گایوں کا نصاب تھا، اونٹوں کا نصاب تھا، اور وہ جانوروں کی جو زکوٰۃ خود جانوروں کا مالک نہیں نکالتا تھا، بلکہ اس کے وصول کرنے والے کارندے حکومت کی طرف سے بھیجے جاتے تھے۔ وہ زکوٰۃ وصول کرنے والے وہ ان کے پاس جاتے، چونکہ جانوروں کی زکوٰۃ میں جانور واجب ہوتا تھا۔ کسی آدمی کے پاس ایگزامپل کے طور پر 40 بکریاں ہے تو 40 بکریوں پر ایک بکری واجب ہے۔ تو اب ہو سکتا ہے کہ وہ زکوٰۃ نکالنے والا بکری دیوے ایک دم مریلی مریل کہ آدھا کلومیٹر بھی نہ چلے اور مر جائے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ زکوٰۃ وصول کرنے والا بہت اعلیٰ درجے کی سٹینڈرڈ کمپنی کی بہترین بکری لے لے، تو ان کو بھی پابند لگایا گیا کہ نہیں، درمیانی معتدل بکری ان کی زکوٰۃ کے طور پر وصول کر لو۔ اور نقدی سامان ہوتا، تجارت کا سامان ہوتا، سونے چاندی کی شکل میں اگر مال ہوتا تو اس کی زکوٰۃ خود آدمی نکال دیتا تھا اپنے اعتبار سے، کسی فقیر کو دے دیا، کسی محتاج کو دے دیا۔ تو زکوٰۃ وصول کرنے والے کارندے جایا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارث کو یوں کہا کہ تم جاؤ اور وہاں جانے کے بعد دیکھو کہ کن لوگوں کے پاس کیا کیا اموال ہیں، اور ان کی جو زکوٰۃ ہو وہ ساری زکوٰۃ جمع کرو، اور ایک تاریخ اور ایک وقت مقرر کر لیا کہ فلانی تاریخ میں فلانے دن میں ہمارا نمائندہ وہاں پہنچے گا اور زکوٰۃ پوری جمع کر لے گا اور یہاں بیت المال میں جمع کر لے گا۔ تاریخ طے ہو گئی، دن مقرر ہو گیا۔ یہ صحابی گئے اپنے قبیلے میں اور وہاں لوگوں کے اموال کو دیکھا، دیکھنے کے بعد مال زکوٰۃ سب کی وصول کر لی، جمع کر لی۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی ہیں ولید بن عقبہ بن ابی معیط، ان صحابی کو بھیجا، کہا کہ تم جاؤ بنو المستلق لوگ والوں کے پاس اور وہاں جا کر حارث بن زرار نے مال زکوٰۃ کو جمع کیا ہے، تم وہاں سے وصول کر لو۔ یہ صحابی مارے خوشی کے جم اٹھے، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے خدمت لی اور مجھے اس کام کے لیے اہل سمجھا، تو تیار ہو گئے
اور خوشی کے ساتھ نکل پڑے۔ اب اللہ کی شان کہ ان کا زمانہ جاہلیت میں کچھ جھگڑا ہو گیا تھا اس قبیلے والوں کے ساتھ، ان کو یاد نہیں آیا، نکل تو گئے، اور راستے میں ان کو یاد آیا کہ یار میری تو ان سے دشمنی ہے بہت برسوں پرانی، اور جا بھی میں اکیلا رہا ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ ان قبیلے والوں کے پاس جانے کے بعد ان کو میری دشمنی یاد آ جائے اور موقع پا کر کہیں میرا کام پورا نہ کر دے۔ اس کا بھی اندیشہ تھا، اور شیطان نے برابر وسوسے میں ڈالا، گھبراہٹ پیدا ہونے لگی۔ اور ادھر ان قبیلے والوں کو پتا چلا کہ آج تاریخ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ قاصد آنے والا ہے، تو کیا اچھا ہوتا کہ اس قاصد کو ہمارے گاؤں میں آنے سے پہلے ہم گاؤں کے باہر جائیں اور ان کا استقبال کریں۔ تو قوم کے جو بڑے بڑے لوگ تھے، لیڈر قسم کے نامچین لوگ، وہ گاؤں کے باہر اس آنے والے قاصد اور ایلچی کا انتظار اور ان کے استقبال کے لیے باہر تشریف لے گئے، وہ بھی گئے۔ ہمارے زمانے میں بوڑھے جو ہے نا وہ لاٹھیاں رکھتے ہیں، اس زمانے میں تلواریں رکھی جاتی تھی۔ تلوار اس زمانے میں بالکل نارمل جیسے کہ لاٹھی ہے، تو جب بھی اگر کسی کو کوئی سفر میں جانا ہوتا تو آج کے زمانے میں لوگوں کے ہاتھ میں لاٹھیاں ہوتی تھی، اس زمانے میں تلواریں ہوتی تھی، تلوار لے کر جایا کرتے تھے۔ تو یہ بھی استقبال کے لیے نکلے، تلوار ہاتھ میں تھی پورے ساز و سامان کے ساتھ۔ اور ادھر وہ حضرت ولید، انہوں نے دیکھا کہ اوہ پورا گاؤں مجھے مارنے کے لیے آیا ہے، اور ادھر تو یہ اور ادھر یہ ہوا کہ ہم تو استقبال کے لیے کھڑے ہیں، اور شیطان نے بار بار ان کو وسوسے میں ڈالا، یہی ڈر کہ دیکھ ابھی کام نمٹا دیں گے یہ، چونکہ تیری پرانی ان سے دشمنی ہے، تجھے پہچان لیں گے فوراً۔ تو انہوں نے جیسے ان لوگوں کو دیکھا تو وہیں سے راستہ بدلا اور بھاگنے لگے۔ تو ان قبیلے والوں لوگوں نے دیکھا کہ یہ قاصد کیوں بھاگ رہے ہیں ہم سے، تو ان کو سمجھانے کے لیے بھائی تم کیوں بھاگ رہے ہو، تو یہ بھی پیچھے دوڑے، یہ آگے اور یہ پیچھے، یہ آگے اور یہ پیچھے، ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، لیکن وہ تو بس اب دیکھا کہ کنٹرول سے باہر ان کی گاڑی بہت تیز دوڑ رہی ہے اور کافی دور نکل گئے ہیں، تو قبیلے والوں نے سوچا کہ چلو اب تو خیر کیا معلوم کیوں واپس چلے گئے۔ اب یہ صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہی ڈر تھا کہ زمانے جاہلیت میں ہم سے ان سے دشمنی تھی، اور دیکھا بھی کہ گاؤں کے باہر آئے ہوئے تھے، تو حضور کے پاس گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا شکر ہے کہ آج جان بچ گئی۔ کہا ہوا کیا؟ کہا زکوٰۃ دینے سے ان لوگوں نے تو انکار بھی کر دیا اور میرے مارنے کے چکر میں پڑ گئے، لاٹھیاں لے کر کے، وہ تو تلواریں لے کر باہر آئے ہوئے تھے۔ یہ تو اچھا ہوا کہ مجھے کچھ سمجھ میں آ گیا، میں تو بھگا آ گیا۔ اب کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بھی تھے، تو دیکھا کہ کہ قبیلہ اتنا پاورفل ہو گیا، ہمارے قاصد ہمارے نمائندے کو زکوٰۃ بھی نہیں دی اور الٹا مارنے کے ارادے اور منصوبے کے ساتھ تلوار لے کر آئے تھے۔ اس لیے کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رائے دی کہ حضور ہمیں اجازت دے دو، ہم ان مرتدوں کی خبر لیتے ہیں، اپنے دین سے پھر چکے ہیں، خوشی خوشی اسلام میں اور ایمان میں داخل ہوئے تھے اور اسلام سے پھر گئے، زکوٰۃ تک کا انکار کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ایک دم نہیں، پہلے تحقیق کریں گے۔ ادھر یہ ہوا حضرت حارث بن زرار، وہ اپنے کچھ لوگوں کو لے کر کے روانہ ہوئے کہ بھئی قاصد آیا تھا، چلا گیا، کیوں گیا، ذرا تحقیق تو کریں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو مقرر کیا تحقیق کے لیے، معائنہ کرنے کے لیے جاؤ کہ اس قبیلے والے کہیں پھر تو نہیں گئے، ان کے اندر ان کی زندگیوں میں نمازیں ہے یا نہیں،
ان کی مسجدوں میں سے اذان آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی، ذرا چیک کرو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کرنے کی بالکل تیاری تھی، اتنے میں وہ قبیلے والے آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ تو حضور نے فوراً کہا کہ ہمارا نمائندہ تمہارے پاس آیا تھا اور تم نے زکوٰۃ دینے سے بھی انکار کر دیا۔ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو ہم آپ کے آنے والے نمائندے کو تو ہم جانتے بھی ہیں اور ہم ان کے استقبال کے لیے باہر نکلے، لیکن وہ تو قریب آنے سے پہلے ہی بھاگ گئے۔ تو ہمیں ڈر لگنے لگا کہ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض تو نہیں ہو گئے کہ حضور نے کوئی اطلاع دے دی ہو، کسی دوسرے قاصد کو بھیجا ہو اور روانہ کروا دیا ہو، کہیں ایسا تو نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں ڈر لگنے لگا، تو یہ تحقیق کرنے کے لیے ہم آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں۔ لیکن پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضرت خالد بن ولید کو، کہا جاؤ تم چپکے ان قوم کا جائزہ لو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو وہاں دیکھا کہ لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، اذان کی آوازیں بھی سنی اور لوگوں کو دیکھا کہ سنت اور شریعت پر چل رہے ہیں، نماز روزہ ان کی زندگیوں میں داخل ہے۔ تو آ کر کے شہادت دے دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ قبیلہ اپنے دین سے پھرا نہیں ہے، اپنے دین پر قائم، مرتد نہیں ہوا۔ تو یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ شانہ نے اتاری، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کا ترجمہ مفسرین نے الگ الگ انداز سے کیا ہے۔ بعض نے کہا کہ فاسق کا ترجمہ ہوگا کہ اگر کوئی کچا آدمی تمہارے پاس آ گیا یا کوئی شریر آدمی تمہارے پاس آ گیا یا کوئی گناہ گار آدمی کوئی خبر لے کر کے تمہارے پاس پہنچ گیا، فتبینوا، پہلے تحقیق کر لو کہ صحیح بات ہے کہ غلط بات ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنے کی کہ کسی پر اعتماد نہ کرو، اعتقاد رکھو، اعتماد مت رکھو۔ اعتقاد رکھو، اچھا گمان رکھو کہ صحیح انسان، تو اچھا گمان رکھنے کی تو اجازت ہے، لیکن کسی پر مکمل بھروسہ کر لینے کی اجازت نہیں ہے کہ تم مکمل بھروسہ کر لو اور پھر بعد میں پچھتاتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو بھروسہ کیا تھا، ہمیں تو 100% یقین تھا کہ ایسا آدمی ہے ہی نہیں اور نکلا ایسا۔ اس لیے کوئی بھی کام بغیر تحقیق کے، آپ کے پاس اگر کوئی آدمی آیا اور کسی دوسرے انسان کی کوئی برائی کرنے لگا تو فوراً کچے کان بن کر اس کی بات کو نہ سن لو، بلکہ پہلے تحقیق کر لو کہ جو بات مجھ تک پہنچی ہے آیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اس لیے کہ گھروں میں جھگڑے، ماحول میں جھگڑے، معاشرے میں جھگڑے، سوسائٹی میں جھگڑے اکثر اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ بھئی فلاں آدمی نے کچھ کہہ دیا، ہم نے اس کو سن کر دل پر لے لیا کہ نہیں اس نے کہا بالکل پرفیکٹ کہا، اور پھر بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے، آپس میں روٹھے روٹھے رہتے ہیں، دعا سلام سب بند ہو جاتا ہے۔ پھر کچھ عرصہ گزر گیا، 15-20 دن گزر گئے، جب باتوں میں بات نکلی تو پھر کہا کہ یار میں نے ایسا تھوڑی کہا تھا، مجھے تو معلوم بھی نہیں ہے۔ تب اس آدمی کو پھر پوچھتے ہیں کہ بھئی تم نے ایسا فلاں آدمی کے بارے میں کہا تھا کہ ہاں میں نے کہا تھا، آپ نے کہا تھا، کہا میں نے تھوڑی کہا تھا یار، اللہ اکبر، مجھے کہہ رہا۔ پھر پچھتانا پڑتا ہے کہ یار کب سے ہم نے تو بدگمانی آپ کے بارے میں کی، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ اس لیے ہمیشہ جب بھی کوئی انسان کوئی بات کسی آدمی کے بارے میں کہیں تو فوراً اس آدمی کے بارے میں بدگمانی نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ پہلے تحقیق کر لینی چاہیے ہمیشہ۔ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہ تم بغیر تحقیق کے
عمل کرنے کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ تم کسی قوم کو نادانی کی وجہ سے مصیبت میں ڈال دو اور تم اپنے کیے پر پہ پچھتانے لگو کہ یار کھوٹو تھئی گئی یار میں تو کروانا وہ پچھتاؤ تھا اور شرمندگی ہو رہی ہے بہت پریشانی ہو رہی ہے خواہ مخواہ بیچارے پر میں نے الزام لگا دیا مجھے تحقیق کر لینی چاہیے تھی مجھے پوچھ لینا چاہیے تھا کسی سے دوسرے آدمی سے پوچھنا چاہیے تھا ایسا ہوتا ہے ایک آپ کو ایک اداہرن دوں جیسے مثال کے طور پر 2 مکان ہیں سننے جیسی بات 3 منزلہ مکان ہے اور تیسرے منزلے پر ایک لڑکی کپڑا سکھا رہی ہے اور اس کے بالکل سامنے ایک تیسرے منزلے کا مکان ہے وہاں ایک لڑکا اپنے کام سے نکلا ہے اور فون پر باتیں کر رہا ہے لڑکے کا بھی ذہن نہیں ہے کہ میرے سامنے لڑکی کھڑی ہے لڑکی بھی نہیں جانتی کہ میرے سامنے لڑکا کھڑا ہے وہ تو اپنے کام میں ہو رہی ہے اپنے کام میں ایک تیسرے انسان نے دیکھا ہاں ہمیں باتوں کر ہی رہے ہیں اب اس تیسرے انسان نے اس لڑکی کے باپ کو کہا کہ جو تمہاری چھوکری ذرا دھیان میں رکھ جو بگڑی گئی سے اس لڑکی کو تو بیچاری کو کچھ پتا بھی نہیں اب باپ نے بغیر تحقیق کے اس بات کو دل پر لے لیا اچھا ہماری چھوکری پکڑی بس وہ اترا اور جیسے وہ لڑکی نیچے آئی اور اس کو مارنا شروع کر دیا تو ظلم ہوا پہلے تحقیق کر لینی چاہیے فلاں لڑکے کے ساتھ کہا اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں قرآن پکڑنے کے لیے تیار ہو مجھے تو پتا بھی نہیں ہے کہ وہ لڑکا وہاں سامنے کھڑا ہے آپ جو بھی کہو جس طرح کہو سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن اللہ کے واسطے مجھ پر الزام مت ڈالو کہ تو ایسی ہے بہت شواہدات دیے بہت زیادہ دلیلیں جب پیش کی تب جا کر کے بات کھلی کہ یار میں نے خواہ مخواہ اس بچی کو مار دیا پھر پچھتانا پڑتا ہے سمجھو ماحول میں معاشرے میں اس طرح کی ہزاروں مثالیں آپ کو مل جائے اندھیرے میں سب کچھ ہوتا ہے کسی کو کچھ پتا نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں سوجھ بوجھ نصیب فرمائے تدبر نصیب فرمائے تحقیق کرنے کا اللہ تعالی شان و ہمیں جذبہ نصیب فرمائے کوئی کام بغیر تحقیق کے نہیں کرنا چاہیے اور آگے کہا وَعْلَمُوا جانو ان فیکم رسول اللہ تم میں تو اللہ کے رسول موجود ہے اللہ کے رسول بھی کہہ رہے ہیں کہ ان سے لڑنا ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ چلو ان سے جہاد کرو وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ اگر پیغمبر تمہاری بہت ساری باتوں میں تمہارا کہنا ماننے لگے اور تمہاری بات پر اگر عمل کرنے لگے تو لَعَنِتْتُمْ مصیبت میں تم مبتلا ہو جاؤ اور پھر کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ شانوں کی طرف سے بہت بڑی مہربانی اور عظیم الشان نعمت سے تم کو مالا مال کیا ہے کہ تمہارے دلوں میں اللہ نے ایمان کو محبوب بنا لیا ہے تمہارے دلوں میں ایمان کو مزین کر دیا ہے اور تمہارے دلوں میں کفر اور فسوق اور عصیان کی نفرت ڈال دی یہ بہت بڑا احسان ہے کہ کسی انسان کے دل میں اپنے ایمان کی عظمت ہو اپنے ایمان کا احترام ہو اپنے ایمان کی نعمت پر شکر گزاری کی توفیق ہو یہ اللہ تعالیٰ شانہ کا اس زمانے میں بہت بڑا احسان ہے بہت بڑا احسان اللہ تعالیٰ شانہ نے اس کو احسان کے طور پر بیان فرمایا ہے کہ احسان کیا ہے اللہ نے تم پر کہ تمہارے دلوں میں ایمان کو محبوب بنا کر کے پیش کر دیا ہے کہ تم ایمان پر راضی ہو خوش ہو جان کی بازی اگر لگانی پڑے ایمان کے لیے تو تم جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہو کیوں اس لیے کہ تمہارے دلوں میں ایمان کو راسخ کر دیا گیا اس لیے اگر ہم مومن ہے مسلمان ہے اور ہم کو اپنے ایمان پر ہونے پر فخر ہے یہ اللہ تعالیٰ شانوں کی بہت بڑی نعمت ہے بعض ایسے ہیں کہ مسلمان بنی بستا ہی گیا یار کئی مزہ نہیں تھی یار اور جو نا حالات کیوں چاہ زمانہ میں ٹینشن پر ٹینشن
કાલે પેલાને મારી નાખ્યો, કાલે પેલાને મારી નાખ્યો, મોબ લિંચિંગ, આ બધું શું થઈ રહ્યું છે? અલ્લાહ છે કહાં? नजर कहाँ वैसे? इस तरह के शुकूक और शुबहात वाले जुमले हमारी जबान से निकल जाते हैं, हम यूं समझते हैं कि हम ईमान में हैं, हालांकि अल्लाह ताला शानू ने हमारे दिलों से ईमान को निकाल दिया है। इसलिए पूर्व क़यामत में एक ऐसा दौर आएगा कि युस्बिहुल मुमिनन व युमसी काफिरन, कि सुबह की हालत ईमान के साथ होगी और शाम जब होगी तो उसके दिल में ईमान नहीं होगा। वयुमसी मुमिनन वयुस्बिहु काफिरन, शाम में ईमान के साथ सोएगा, सुबह उठेगा तो उसके दिल में ईमान नहीं होगा। बहुत अफसोस करने की जरूरत है। अल्लाह ताला हमारे दिल में ईमान को रासिख फरमाए, ईमान को मजबूत बना दे। वलाकिन्नल्लाहु हब्बब इलैकुमुल ईमान वज़य्यनहु फी कुलूबिकुम वकर्रह इलैकुमुल कुफ्र, कुफ्र को नापसंद किया। वल फुसूक वल इस्यान, देखो फुसूक और इस्यान दोनों अलग अलग चीज। फिस्क कहा जाता है जाहिरी गुनाह को, उस गुनाह को जिसको हम अपनी आंखों से देखते हैं, इसको फिस्क कहते हैं। और इस्यान उस गुनाह को कहते हैं जो हमें अपनी आंखों से नजर नहीं आते हैं। अब वो कौन से गुनाह है जो नजर आते हैं, जो नजर नहीं आते हैं? मिसाल के तौर पर आपको एक उदाहरण दूं, थोड़ा ठेस पहुंचावे ऐसा है, दाढ़ी ये रखना वाजिब है। अगर किसी इंसान की बिल्कुल दाढ़ी ही नहीं है, ये गुनाह कबीरा है, फिस्क है, इसको फिस्क कहते हैं। और हर एक को मालूम है कि इसने दाढ़ी नहीं रखी है, ये गुनाह का काम कर रहा है, इसको कहते हैं फिस्क। या दाढ़ी काटना, मुश्त से ऊपर काट डालना, यानी मुश्त से भी कम हो गई उसकी दाढ़ी, ये भी फिस्क है। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करे। वल इस्यान, और इस्यान कहा जाता है उन गुनाहों को जो नजर नहीं आते हैं, जैसे गीबत करना, चुगली करना, ये गीबत का गुनाह नजर नहीं आता है, इसको इस्यान कहा जाता है। कहा इस्यान की भी नफरत हमने तुम्हारे दिल में पैदा कर दी, और फिस्क की भी नफरत तुम्हारे दिल में पैदा कर दी, और कुफ्र की भी नफरत तुम्हारे दिल में पैदा कर दी। उलाइका हुमुर राशिदून, यही लोग हिदायत याफ्ता, हिदायत पाने वाले हैं। फज़लन मिनल्लाहि व निअमा, और ये हिदायत पर है, उनका अपना खुद का ज़ाती कमाल नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला शानू की तरफ से बतौर फज़ल के उनको दिया गया है, बतौर इनाम के दिया गया है। वल्लाहु अलीमुन हकीम, अल्लाह ताला शानहू तो है ही जानने वाले, हिकमत वाले हैं। अल्लाह ताला शानहू हमें इन टूटी फूटी बातों पर अमल करने की तौफीक मरहमत फरमाए। व इन तौइफतान से आगे एक आयत है और उसका भी शान नुज़ूल है, जिंदा ब सलामत रहे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ पर कलाम करेंगे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, और इस वीडियो को अपने तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए।